اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایک ایف آئی آر اس کو ہم آسانی سے کس طرح پڑھ سکیں اور ایف آئی آر ہم کس طرح درج کروائیں۔ جیسے کہ بہت ساری ایف آئی آر اس طرح کاٹی جاتی ہیں کہ ان سے ملزمان کو بچنے کا راستہ مل جاتا ہے، اور ایف آئی آر میں کتنے کالمز ہوتے ہیں، مطلب ایک ایف آئی آر کے بارے میں ایک کمپلیٹ معلومات میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک ایف آئی آر میں کل 6 کالمز ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ کالم نمبر 1 میں تاریخ اور وقت وقوع درج کیا جاتا ہے، جبکہ کالم نمبر 2 میں نام، جو شخص کرائم کی انفارمیشن دے رہا ہے اس کا نام اور اس کو، یعنی کہ جس کو مدعی بھی کہتے ہیں، اس کا نام اور اس کی رہائش وغیرہ کا، کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 3 میں ایک مختصر تفصیل جرم اور جو اس پاکستان پینل کوڈ کے جو سیکشن لگتے ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مال کوئی چوری ہو گیا ہو یا کچھ مال کھو گیا ہو تو اس کا ذکر بھی کالم نمبر 3 میں کیا جاتا ہے۔ کالم نمبر 4 میں جو کہ جہاں پہ کرائم انسیڈنٹ ہوا ہے وہ تھانہ سے کس سمت ہے اس کا ذکر کالم نمبر 4 میں کیا جاتا ہے، اور اگر ایف آئی آر میں جو ہے ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر کی گئی ہو تو اس کی وجہ کالم نمبر 5 میں کی جاتی ہے، جبکہ کالم نمبر 6 میں تھانہ سے روانگی کا وقت اور تاریخ درج ہوتی ہے، جبکہ ملزم کا ذکر ایف آئی آر کی کہانی میں ہوتا ہے۔ ایف آئی آر لکھنے والے پولیس آفیسر کا نام اور عہدہ دستخط کے ساتھ نیچے درج کیا جاتا ہے۔ ایف آئی آر اگر مکمل طور پر آسانی سے پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ اس کی بیٹر کاپی کروا لیں، اس سے ایف آئی آر پڑھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ ایک ایف آئی آر اگر اچھی طریقے سے لکھی گئی ہو تو ملزمان کو ضمانت کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا، اور اسی طرح ہم اپنی سوسائٹی اور معاشرے کو کرائم سے بچا سکتے ہیں۔ ایک اچھی ایف آئی آر میں صرف ماہر فوجداری وکیل، یعنی کہ ایک ایکسپرٹ یا کرمنل لائر جو ہے وہی اچھے طریقے سے لکھ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پولیس کو ایف آئی آر کسی انسیڈنٹ کے حوالے سے ایف آئی آر درج کروانے چاہتے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے کسی اچھے وکیل سے ضرور رجوع کر لیں، کیونکہ پولیس کا کام صرف تحقیقات کرنا اور ملزمان کی گرفتاری کرنا ہوتا ہے، جبکہ ٹرائل میں کردار آپ کے وکیل کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ کوئی بھی انسیڈنٹ اس میں اگر جو کہ دفعات آپ شامل کروانا چاہتے ہیں وہ آپ ایک اچھے وکیل سے مشورہ کر کے پھر ہی ایف آئی آر کٹوائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو تک اگر آپ کوئی چاہتے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی آسانی کے لیے کسی ٹاپک پہ بات کروں تو وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا۔ شکریہ۔